بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال اللہ تبارک وتعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سیرت و شہادت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے سلسلے بیان میں یہ تیسری کڑی اور آخری کڑی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے اس کے اسباب کو ہم گزشتہ مرتبہ دیکھ چکے تھے، اس کے جو عوامل تھے، اس کے جو اسباب تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ امت مسلمہ کی خوشحالی، مال غنیمت کی تقسیم، اس کا ایک نفسیاتی جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نازک مزاجی، ناراضگی، شکوہ، شکایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ان لکل امت فتنۃ ولامتی فتنۃ المال، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے جس میں وہ مبتلا ہوتی ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو مال کی تقسیم، اس کے نتیجے میں جو نفسیات پیدا ہوئی اور نئے نئے لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسری بات جو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے مزاج کے اندر جو فرق تھا، عثمان ابن عفان حلیم الطبع تھے، آپ کے مزاج میں نرمی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر یہی تمام باتیں جو شکایت کی شکل میں، اعتراض کی شکل میں بلوائیوں نے عثمان ابن عفان کے متعلق کہیں، یہی تمام کے تمام کام اگر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کرتے کہتے تو وہ لوگ اس طرح سے معاملہ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ابن خلدون رحمہ اللہ نے بعض جو عرب قبائل تھے وہ قریش کی اس خلافت سے یا حکمرانی سے جو ہے وہ مطمئن یا خوش نہیں تھے، لہٰذا جو ہے وہ اس کے علاوہ جو اعتراضات ہم نے دیکھے اس کے اوپر تفصیلی باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ جو اعتراضات بلوائیوں نے رکھے عثمان ابن عفان کے متعلق، یہ تمام کے تمام اس کے اسباب تھے۔ اور سب سے اہم سبب یہ تمام اسباب گویا کہ عوامل بن جاتے ہیں اور
اس کا جو فائدہ اٹھایا عبداللہ ابن سبا نے اور اپنی تحریک کو خوب پکایا، تیار کیا، وقت، موقع، ان ساری چیزوں کا تعین کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی یہ سازش جو ہے وہ کامیاب ہوئی۔ عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ یمنی تھا، یمن کا رہنے والا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو سبائی فرقہ ہے وہ اسی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ سبائی فرقہ وہ جس نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا دعویٰ کیا تھا۔ الوہیت کا دعویٰ یعنی یہ ایک باطل اور غلط عقیدہ جو اس نے رائج کیا، بالخصوص اپنے جو مراکز تھے جیسے مصر ہے، کوفہ ہے، بصرہ ہے، یمن ہے، ان تمام علاقوں کے اندر جو ہے وہ اس نے اپنا ایک مکتب فکر قائم کیا، اپنے شاگرد تیار کیے، اور یہ الوہیت کا عقیدہ یعنی کہ معاذ اللہ کہ الوہیت یعنی کسی چیز کا جو ہے وہ کسی چیز کے اندر داخل ہو جانا، حلول ہو جانا۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے متعلق الوہیت کا دعویٰ جو ہے وہ اس نے کیا۔ بہرحال اپنے دور خلافت میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایسے تمام کے تمام باطل عقائد کے دعوے داروں کو خود سزائیں دی ہیں، لہذا جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا جس کا لقب جو تھا وہ ابن السودا، اس کا لقب جو تھا ابن السودا، لہذا اس نے کئی ایک خیالات، فکر اور عقیدے جو ہے وہ جو نیو کمرز تھے اسلام کے اندر، ان کے اندر جو ہے وہ اس نے پھیلائے۔ اس میں ایک یہ تھا کہ امامت ایک ہی گھرانے میں ہونی چاہیے اور ایک ہی گھرانے میں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس نے جعلی مہرے بنائی، مہرے یعنی سٹیمپس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، سرکاری سٹیمپس، جعلی مہرے، ڈپلیکیٹ، اور خطوط، جیسے کہ خطوط ایک تاریخ ہے، جعلی خطوط ایک تاریخ ہے جس کے ذریعے سے اسلام کے اندر جو ہے فتنہ فساد برپا کیا دشمنان اسلام نے۔ اللہ رب العزت نے یہی وجہ ہے کہ جس قدر تحقیق، تدقیق کا حکم جو ہے وہ مسلمانوں کو دیا ہے، آج اس ایک اصول سے امت مسلمہ کتنی دور ہے، آج کی امت مسلمہ، اور انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے وہ اسلام سے دور لے جانا کتنا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے اہل ایمان تمہارے پاس اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تم وضاحت کر لیا کرو۔ تبیین کہتے ہیں خلاصہ کر لیا کرو، وضاحت کر لیا کرو، اس کا کلیریفیکیشن کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے حکم دیا اہل ایمان کو کہ جب وہ کوئی خبر سنے اچھی یا بری تو ان کو چاہیے کہ اس کے جو ذمہ دار ہیں، جو اس سے استنباط کر سکتے ہیں، استدلال کر سکتے ہیں، اس کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، ان تک اس بات کو پہنچائیں۔ لہذا منافقوں کی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ وہ چاہے اچھی بات ہو، بری بات ہو، خوشی کی بات ہو، کوئی غم کی بات ہو، اس کو جو ہے وہ بغیر تحقیق کے اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا شروع کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں یہ حکم دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے سماعت، بصارت اور نتیجہ نکالنے کی صلاحیت دل اور دماغ جو انسان کو دیے ہیں، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ انسان سے سوال پوچھے گا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، ایسی چیز کے پیچھے مت چلو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری سماعت، تمہاری بصارت اور تمہارے نتیجے نکالنے کی صلاحیت دل اور دماغ، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے علم کا حاصل کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کے اندر ایک باب باندھا، طلب العلم قبل القول والعمل، عمل کرنے سے پہلے، کوئی بات کہنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اس کا انسان علم حاصل کرے۔ اتنی باتیں ہیں اس چیز کے متعلق، عمل اور قول سے پہلے انسان کے علم حاصل کرنے کی، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں آج کے مسلمان کے لیے کتنا یہ آسان ہے کسی کے لیے بھی کہ اس کو اسلام کے نام کے اوپر
اللہ کا نام لے کر، رسول کا نام لے کر اس کو اسلام سے دور لے جانا اس کے لیے کتنا آسان ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ علم حاصل کرنے کو تیار نہیں۔ اتنی آیتیں ہیں قرآن اور احادیث کے اندر، اتنی فضائل ہیں۔ بہرحال اس نے جو ہے وہ اب جعلی خطوط، جعلی مہریں، اس کا استعمال کیا اور بھرپور استعمال کیا۔ کس طریقے سے؟ ایک ٹرائنگل کو آپ اپنے دماغ میں رکھیں، ایسے خطوط جعلی، اس کے اوپر جعلی اسٹیمپس، اس کو اس نے کہیں صحابہ کرام سے یا مدینہ سے آئے ہوئے خطوط کی شکل میں جو ہے وہ عام بدویوں کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے پڑھنا، اس کے شاگردوں کے ذریعے سے پڑھا جانا، اسی طریقے سے اس کو منسوب کرنا کہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، کہ بعد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کے باطل ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی شہادت کے ساتھ میں ان کے سامنے جو ہے گواہیاں دیں۔ ایسے باطل خطوط جو مدینہ سے صحابہ کرام کی طرف سے یا عثمان ابن عفان کی طرف سے اس کو منسوب کرنا جعلی خطوط کو، یہ ایک سلسلہ۔ اسی طریقے سے اپنے احباب جو اس نے مختلف شاگرد جو یمن کے اندر، کوفہ کے اندر، بصرہ کے اندر، ان کے مابین خط و کتابت کا ایک تسلسل۔ اسی طریقے سے گورنروں کی جانب سے خطوط اپنے ان مراکز کے اندر، اس کے ذریعے سے غلط فہمی اور بھرم پیدا کیا اور ماحول بنایا اس نے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ہاں یہ خطوط جو ہے وہ جہاں سے اس کو منسوب کیا جاتا تھا اس کو وہیں سے وہ سمجھتے تھے، لوگ یقین کر لیتے تھے۔ لہذا جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا اس نے استعمال کیا۔ ساتھ ہی ساتھ محب اہل بیت، اس کا جو ہے وہ اس نے نظریہ، اس کا جو آئیڈیا، باطل اور غلط عقیدہ، اہل بیت سے محبت، اس کی ایک سچائی، اس کی ایک حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر احادیث موجود ہے، مگر اس کو مس انٹرپریٹ کیا، اس کی غلط تعویل کی، اور غلط تعویل کے ذریعے سے اس کے لیے استعمال کیا عثمان ابن عفان کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، اسلام کے خلاف اور دین کے خلاف۔ اسی طریقے سے محب بنی ہاشم، بنی ہاشم سے محبت کا یہ نظریہ۔ اسی طریقے سے رجعت کا عقیدہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں دوبارہ لوٹنے کا عقیدہ اور نظریہ، اس کے متعلق بھی ہم دیکھ چکے، اور اس نے استدلال جو ہے وہ قرآن سے کیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، نسلاً یہ یہودی تھا، اور یہودیوں کا یہ وتیرہ ہے، ان کا یہ طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فارمولے کو، ان کے ضابطے کو جو آج بھی رائج ہے، آج بھی وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو ملاؤ مت، حق کو باطل کا لباس مت پہناؤ۔ تلبسو اسی سے لباس بھی بنا ہے، یعنی حق کے اوپر باطل کا لباس چڑھانا۔ جس طریقے سے بیل جو ہوتی ہے، بیل جو زمین میں پھیلتی ہے، وہ اوپر نہیں چڑھ سکتی، اگر اس کو اوپر چڑھنا ہے تو کسی چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو لہذا جو ہے وہ کسی درخت کا، کسی کھمبے کا سہارا لیتی ہے۔ ایسے باطل جو ہے وہ ہمیشہ حق کا سہارا لیتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے اس فارمولے اور ضابطے کو اور ٹیکنیک کو قرآن میں بیان کیا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کے اوپر باطل کا لباس مت پہناؤ۔ لہذا انہوں نے جو ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کو اس سے استدلال کیا، إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، اس قرآن میں ہم نے فرض کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو لوٹائیں گے لوٹانے کی جگہ پر۔ اس سے مراد معاد ہے، آخرت ہے، ایمان بالمعاد، آخرت۔ لہذا اس سے اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں دوبارہ لے آئے گا، اور پھر اس کے لیے اس نے مختلف قسم کے جو ہے وہ اپنے لیے دلائل کو اکٹھا کیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا، تو تقابل کیا اس کے اندر کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ معاذ اللہ، اگر فضیلت کو ظاہر سے ہر مسلمان مانے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے فضائل زیادہ ہیں، تو اس اعتبار سے دوبارہ آنا کس کو چاہیے؟ جس کی فضیلت زیادہ ہے اس کو۔ اس طریقے سے اس نے استدلال کر کے جو ہے وہ یہ باتیں جو ہے وہ اپنے مکتب فکر کے اندر، اپنے مراکز کے اندر اور اپنے اس کی بنیاد کے اوپر شاگردوں کو تیار کیا، خوب اس کو پکایا ہے اس نے اس سازش کو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تقیہ کا عقیدہ جو آج بھی رائج ہے، اسی طریقے سے وصایا کا عقیدہ،
یعنی اللہ کے نبی نے اپنے آخری حج کے وقت میں اس نے حدیثوں کو گھڑا، اللہ کے نبی سے بہت سی باتوں کو منسوب کیا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، وصی یعنی اس کے بارے میں نبی وصیت کر کے جاتا ہے۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے اس کا ایک وصی ہوتا ہے، اس کے بارے میں وصیت کر جاتا ہے نبی۔ ایسے ہی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہ، اور آخری نبی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ہے، اور خاتم الاوصیاء یعنی کہ آخری وصی علی بن ابی طالب ہیں۔ لہذا اس نسبت سے جو وصی ہوتا ہے، جس کے بارے میں نبی نے وصیت کی ہوتی ہے، وہی جو ہے وہ اس کے بعد اس کا نائب بنتا ہے، وہی اس کا امام بنتا ہے، وہی اس کے بعد میں ذمہ داریوں کو آگے سنبھالتا ہے۔ ایسی تمام چیزوں کو اس نے نظریات کو پھیلایا، اور ان تمام چیزوں کو سپورٹ کیا یہود نے، نصارہ نے، مجوسیوں نے، منافقین نے اس تحریک کو سپورٹ کیا، کیونکہ ایک جو کہاوت ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، ایک اصول ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ یہ سب دشمنان اسلام ہے، مجوسی ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، منافقین ہے، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اب انہیں صرف یہ ہے کہ اسلام کے خلاف اگر کوئی بھی چیز اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو صرف محض اس بنیاد کے اوپر اس کو سپورٹ کرنا ہے کہ یہ اسلام کے اگینسٹ میں ہے۔ یہ ہر دور میں اصول رائج رہا ہے اور رہے گا۔ الکفر ملت واحد، کہ کفر جو ہے وہ یہ ملت واحدہ ہے، یہ اسلام کے اگینسٹ کے اندر ہر حال کے اندر جمع ہوں گے جب جہاں جیسے موقع ملے گا۔ لہٰذا یہ تمام کے تمام اسباب اور عوامل جو ہے وہ موجود تھے۔ اگر ذہن میں اس کو رکھ کر جو ہے وہ تاریخ کو اگر سامنے رکھ کے تو بڑی آسانی سے ان آؤٹ لائنز کے ساتھ میں سمجھنا بات آسان ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد ان تمام کے تمام جب ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور آخری وصی جو ہے وہ علی بن ابی طالب ہیں اور وہی خلافت کے مستحق اور حقدار ہیں، تو اس سے بڑا ظالم کون؟ اس نے یہ نظریہ اور عقیدہ اپنے تمام جو ہے وہ مراکز کے اندر پھیلایا، عوام کے اندر اپنے شاگردوں کے ذہنوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا کہ اس سے بڑا ظالم کون جو وصیت کو نافذ نہ کرے۔ لہذا جو ہے وہ اور پھر وصی کی کرسی کے اوپر خود کود کر بیٹھ جائے۔ لہذا اس طریقے سے ہدف بنایا عثمان ابن عفان کو رضی اللہ عنہ۔ اسی طریقے سے اس کا اصل مرکز تھا مصر، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عثمان ابن عفان جو ہے وہ پوری طریقے سے محتاط تھے۔ تمام خبریں آپ کو تھیں، چونکہ گورنروں کی جانب سے شکایتوں کا ایک سلسلہ خطوط کی شکل کے اندر اس نے جاری کیا، فلاں گورنر کی شکایت، فلاں گورنر کی شکایت، یہ اپنے شاگردوں کے ذریعے سے۔ عثمان ابن عفان نے کہیں اپنے طرف سے کسی جو ہے وہ صحابی رسول کو بھیج کر اس کا تصفیہ کیا، کہیں ان کو بلا کر تصفیہ کیا، کہیں ان کو معزول کر کے دوسرے پہ جس قدر ہو سکتا ہے اس فتنے کی سرکوبی کی کوشش کی، کہ اس کا سدباب کرنے کی کوشش کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ کو یہ احساس تھا، تاریخ طبری کے اندر یہ بات منقول ہے آپ کی، کہ فتنے کی چکی چلنے والی ہے، اور عثمان کے لیے خوشخبری ہے اگر وہ مر جائے، مگر یہ ہے کہ اس چکی کو حرکت میں آنے نہ دے۔ چکی جو ہے وہ یعنی کہ فتنے کی سازش گردش کر چکی ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ عثمان کے لیے خوشخبری اگر اس کو حرکت نہ دینے دے، یعنی اس کو بڑھنے نہ دے، بڑھاوا نہ دے اس کو، اور اس کو ختم کر دے۔ آپ کو اندازہ تھا اس بات کا۔ لہذا جو ہے وہ حج کے ایام کے دنوں کا انتخاب کیا، اور آپ دیکھیں ایک عید منائی جاتی ہے، عید غدیر۔ غدیر ایک میدان ہے جہاں پر اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، خطبے کے مختلف حج کے آخری حج کے ایام میں خطبے دیے، اس وقت ایک غدیر ایک میدان ہے جہاں پر آپ نے خطبہ دیا، اور آج بھی عید غدیر منائی جاتی ہے 18 ذی الحجہ کو۔ اسی دن عثمان ابن عفان کی شہادت ہوئی ہے، اور 18 ذی الحجہ کو اس عقیدے کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے نبی نے اس میدان کے اندر غدیر کے میدان میں خطبہ دیا تھا، جہاں پر اپنے وصی ہونے کی اعلان کیا تھا اپنے علی بن ابی طالب کو۔ وہ 18 ذی الحجہ کا خطبہ دلیل اور 18 ذی الحجہ کی تاریخ کا انتخاب کیا گیا عثمان ابن عفان کی شہادت کو 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو۔ ڈیٹ سے کتنا پرفیکشن کے ساتھ میں یہ منصوبہ بنایا تھا عبداللہ ابن سبا نے۔ لہذا جو ہے وہ اس نے جتنے بھی اپنے مراکز تھے، یمن، کوفہ، بصرہ، شام، مصر، تمام جگہوں سے
ہزاروں کی تعداد کے اندر اس کی کم از کم تعداد 2000 بتائی جاتی ہے بلوائیوں کی، اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ 6000. یہ الگ الگ مراکز سے داخل ہوئے اور ہر گروہ کو اس نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، 4 گروہ میں، اور ہر ایک کا ایک امیر تھا، اور ان چاروں امیروں کا ایک امیر تھا. اس طریقے سے اس نے نیٹ ورک قائم کیا. کوفہ 4 گروہ میں تقسیم، اور ہر گروہ کا ایک امیر، اور ان چاروں امیروں کا ایک امیر. اس طریقے سے اس نے نیٹ ورک جو ہے وہ رکھا، اور ان سارے جو ہے وہ لوگوں کا کنیکشن جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا. اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان الگ الگ جگہوں سے، مصر بر اعظم افریقہ کے اندر ہے، یہاں سے یہ فسادی گروہ داخل ہوا حج کے ایام کے اندر. شام سے، یمن سے، عراق کے اندر بغداد اور کوفہ سے، یہ سارے کے سارے جو ہے مدینہ کے اندر داخل ہوئے. پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا تھا، جو اعتراضات تھے، جو معاملات تھے، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر اس کا جواب دیا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس نے ان گروہ کے اندر جو ہے وہ صحابہ کے درمیان اختلافات ہو جائیں، یعنی خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے، اس کے لیے اس نے ایک شڑینتر یہ رچا کہ ایک گروہ کو علی بن ابی طالب کی خلافت کے لیے سپورٹ اور حمایت کرنے کے لیے ایک گروہ کو اس نے تیار کیا. علی بن ابی طالب کی خلافت کے لیے وہ جو ہے وہ دعویٰ پیش کرنے لگے اور ان کی حمایت کرنے لگے کہ علی بن ابی طالب جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے. دوسرے گروہ کو زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، اور تیسرے گروہ کو طلحہ ابن عبید اللہ کو، تاکہ ان 3 صحابہ کرام کو ان کا دعوے دار بنا کر اپنی طرف سے خود ساختہ صحابہ میں اختلافات پیدا کیے جائیں. مگر الحمدللہ صحابہ کرام میں اختلافات پیدا نہیں ہوئے، تاکہ خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو. اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کا تصفیہ ہو گیا مسجد نبوی کے اندر. پھر یہ اپنے اپنے مقامات کو لوٹ گئے. مگر اس کے بعد مصر کی طرف جو جانے والا قافلہ تھا، اس قافلے کے اندر جو ہے وہ ایک جعلی خط کا بہانہ بنا کر، کہ جس کے اندر جو ہے وہ مصر کے گورنر تھے، ان کے لیے جو ہے وہ یہ خط عثمان ابن عفان کی طرف منسوب. عبداللہ ابن سرخ رضی اللہ عنہ جو گورنر تھے مصر کے، ان کے نام یہ جعلی خط، یعنی کہ یہ خط گویا عثمان ابن عفان نے لکھا ہے اور مصر کے گورنر کے نام لکھا ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے جب یہ مصر آ جائیں. یہ جعلی خط خود عبداللہ ابن سبا کا خط تھا، جس کو عثمان ابن عفان سے منسوب کیا، اور وہ خط کو ڈسکلوز کیا دوران سفر. اور اس طریقے سے پھر دوبارہ جو ہے وہ یہ سارے کے سارے لوٹ آئے. علی بن ابی طالب نے ان سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ مصر کا راستہ دوسرا ہے، یمن کا راستہ دوسرا ہے، کوفہ بصرہ کا راستہ دوسرا ہے، مگر تم سب گئے تو الگ الگ راستے سے تھے، اور کئی منزلیں تم نے طے کر دی تھیں. جیسے ہمارے اسٹیشنز ہوتے ہیں ایسے وہاں منزلیں ہوتی تھیں. تم اپنے اپنے جو مکانوں کی طرف لوٹنے کے لیے تم کئی منزلیں طے کر چکے تھے، اور تمہارے راستے الگ تھے، تو تمہارے درمیان پھر دوبارہ تعلق قائم کیسے، اور تم سب کے سب پھر دوبارہ کیسے لوٹ آئے. یہ ایک بہت بڑی حجت تھی، دلیل تھی جو علی بن ابی طالب نے قائم کی، جو اس سازش کے اوپر روشنی ڈالتی ہے. الگ راستے، کئی منزلیں طے کر گئے، اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے لوٹ آئے. ان کے درمیان ایک ایسا نیٹ ورک تھا، لہذا یہ سارے کے سارے جو ہے وہ پھر دوبارہ لوٹ آئے. اور اس کے بعد میں جو ہے وہ عثمان ابن عفان کے گھر کا محاصرہ کیا. 40 دن سے زائد جو ہے وہ آپ کے گھر کا محاصرہ رہا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پانی کھانا سب کچھ جو ہے وہ بند کر دیا گیا. حفصہ رضی اللہ عنہا نے، دوسرے صحابیات نے، صحابہ کرام نے جو ہے وہ عثمان ابن عفان کو کھانا پانی بھیجنا چاہا، مگر جو ہے ان بلوائیوں نے جو ہے وہ پہنچانے نہیں دیا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی رسول اور صحابہ کرام کا اس معاملے میں کیا موقف تھا، یہ گویا آؤٹ لائنز ہیں. صحابہ کرام جتنے بھی تھے، انفرادی طور پر جتنے گورنرز تھے، سبھی عثمان ابن عفان سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں سے ایک اچھی خاصی تعداد صحابہ کرام کی اور فوج کی وہاں روانہ کریں مدینہ، تاکہ اس فتنے کی سرکوبی ہو جائے. مگر عثمان ابن عفان نے اجازت اس کی نہیں دی، کسی بھی گورنر کو اس کی اجازت نہیں دی. اسی طریقے سے حفاظتی دستے کے طور پر جو ہے وہ حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، محمد ابن طلحہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ بالکل جو ہے وہ حفاظتی دستے کے طور پر جو ہے وہ عثمان ابن عفان کے گھر کے باہر تھے.
اور بارہا صحابہ کرام اجازت طلب کر رہے عثمان ابن عفان سے کہ آپ ہم کو اجازت دیجیے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ انصار صحابہ کا گروہ جو ہے وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس آتا ہے۔ ابو ہریرہ اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، انصار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے انصار بنے تھے، آج پھر دوبارہ ہم انصار بننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ عثمان ابن عفان نے انصار کے مناقب کو وہاں پر بیان کیا، ان کی تعریف کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں مگر اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ یہاں پر قتال کریں اور اس کی سرکوبی کے لیے جو ہے وہ تلواروں کو اپنے نیام سے نکالیں۔ منع فرمایا، گورنروں کو منع فرمایا، صحابہ کرام کو فردن منع کیا، انصار کے گروہ کو عثمان ابن عفان نے منع کیا کہ نہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ صحابہ کرام فردن آپ سے آ کر ملاقاتیں کرتے۔ مغیرہ ابن شیبہ نے ملاقات کی، آپ کو مشورہ دیا، کیونکہ یہ اندازہ تھا کہ کہیں جو ہے وہ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ نہ ہو جائے۔ بہت سے صحابہ کرام یہ بھی سوچتے تھے کہ بات اس حد تک نہیں پہنچ پائے گی کہ عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا جائے۔ مغیرہ ابن شیبہ نے آ کر جو ہے وہ کہا، لہذا جو ہے وہ آپ نے اپنی رائے رکھی، مگر عثمان ابن عفان نے ہر ایک کا جو ہے جواب دیا جو تاریخ کی کتب کے اندر موجود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر کے بیٹے آپ کے پاس آتے اور کہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں عثمان ابن عفان تو کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے کہ سنا تم نے یہ بلوائی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں یا تو خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، معزول ہو جاؤ، یا پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ قتل سے بچا لو معزول ہو کر۔ لہذا اس پر کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بفر سے محال اگر آپ نے ان کی بات کو مان لیا، یعنی آپ خلافت سے اپنے آپ کو اپنے دستبردار کر لیا، تو کیا آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ عثمان ابن عفان نے کہا کہ نہیں۔ کہا یہ زیادہ سے زیادہ آپ کو کیا کر سکتے ہیں؟ قتل سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کیا یہ آپ کے لیے جنت اور جہنم کے مالک بن گئے ہیں؟ کہا نہیں۔ تو کہا کہ یہ قمیص جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنائی ہے، یعنی خلافت کی قمیص، اس کو مت اتارنا، ورنہ یہ سنت بن جائے گی کہ کسی بھی خلیفہ کو بلوا کر کے اس کو خلافت سے دستبردار کر دیا جائے گا، گویا کہ یہ سلسلہ آج کے بعد یہ شروع ہو جائے گا، لہذا آپ ایسا نہ کریں، ایسا ہونے نہ دیں۔ لہذا اسی کے ساتھ ساتھ عثمان ابن عفان نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تھی۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ عثمان ابن عفان نہ معزول ہوئے، اس کے اسباب کیا ہیں، نہ ہی آپ نے صحابہ کرام کو اجازت دی، اس کے اسباب کیا ہیں۔ لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے اجازت چاہی داخلے کی، اس وقت جو ہے وہ اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمان کو اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو ایک معاملے میں جب وہ صبر کریں گے۔ اس کے علاوہ اور کئی روایتیں ملتی ہیں جس کے اندر آپ نے عثمان ابن عفان کو صبر کی تلقین کی تھی، جتنی پیشن گوئیاں کی تھی آپ نے جو اس چیز سے متعلق تھیں۔ اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں جو بخاری کی روایت ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی ایک مرتبہ احد کے پہاڑ کے اوپر تھے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اس وقت جو ہے وہ جب احد پہاڑ لرزنے لگا تو اللہ کے نبی نے اپنی ٹھوکر سے اس کے اوپر مارا اور کہا کہ اے احد رک جا، کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ گویا کہ عمر ابن الخطاب کی شہادت کی پیشن گوئی اللہ کے نبی کر چکے تھے، عثمان ابن عفان کی شہادت کی پیشن گوئی اللہ کے نبی کر چکے تھے، اور اس نسبت سے طویل اور مختصر روایتیں کہیں اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اور عثمان ابن عفان کو بتا چکے تھے۔ عثمان ابن عفان کا اس کے اوپر صبر کرنا گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس امتحان کے اوپر کھڑے اترنے کا یہ معاملہ ہے عثمان ابن عفان کا۔ لہذا جب صحابہ کرام نے آپ سے اجازتیں مانگی انفرادی سطح کے اوپر، علی بن ابی طالب نے کہا کہ میرے پاس 500 زرہ پوش سپاہی موجود ہیں، آپ صرف اجازت دیں مجھے۔ عثمان ابن عفان نے اجازت نہیں دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر جب آخری وقت زرہ پہن کر جب پہنچے ہیں آپ کے پاس اور دیگر صحابہ کرام، تو آپ نے کہا
کہ جس کسی کا یہ ایمان ہے کہ خلیفہ کی اطاعت اس کے اوپر واجب ہے، جس کسی کا یہ ایمان ہے کہ جس کے اوپر خلیفہ کی اطاعت واجب ہے، وہ اپنی تلواروں کو میان میں رکھ دیں اور میرے دفاع کے اندر بھی وہ تلوار نہیں نکالیں، دفاع میں بھی نہیں، ڈیفنس کے اندر بھی نہیں نکالیں گے۔ لہذا جو ہے وہ اس کے اسباب کے اندر مغیرہ ابن شیبہ کو جو آپ نے جواب دیا تھا وہ یہ ہے، اور دیگر صحابہ کرام کو جب ابو ہریرہ نے اجازت چاہی تھی تو کہا تھا کہ ابو ہریرہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ صحابہ کرام باہم آپس میں جو ہے وہ، یا صحابہ کرام کا یہاں پر خون بہے، مسجد حرام کے اندر مدینہ کے اندر صحابہ کرام کا خون بہتے حال پورے حرم کے اندر جو ہے وہ یہ پھیل جائے۔ اسی طریقے سے چونکہ یہ حج کا موسم تھا اور حاجی حج کرنے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں لوٹ جاتے ہیں، اور اسلام کہاں تک پھیل چکا تھا؟ بر اعظم ایشیا کے اندر، بر اعظم افریقہ کے اندر، ان تمام دور دراز علاقوں کے اندر جو ہے وہ اسلام پھیل چکا تھا۔ گویا کہ اس کی شروعات خانہ جنگی کی یہاں پر شروع ہوتی ہے، بلوائی اس کے اندر جب اگر جنگ و جدال ہوتا تو ایسی صورت کے اندر حرم محفوظ نہیں رہتا، اسی طریقے سے مدینہ محفوظ نہیں رہتا، اور کئی صحابہ کرام اس کے اندر شہید ہو جاتے۔ لہذا عثمان ابن عفان نے یہی مناسب سمجھا کہ صرف میرے اکیلے کا معاملہ ہے، اور دوسری طرف یہ پوری صحابہ کی جماعت ہے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے اور کلمہ گو آپس میں لڑ نہ پڑیں، اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ یہ فیصلہ، اور صحابہ کرام کو اس کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی اس دوران کے اندر جب آپ کے شہادت کے اور قتل کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے بلوائی، اس وقت یہ کہتے کیا ہے مجھے قتل کر دیں گے، جبکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کا خون جائز نہیں ہے سوائے تین چیزوں کے، کسی مسلمان کا خون جائز نہیں ہے سوائے تین چیزوں کے، یہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا۔ ایک یہ ہے کہ ایمان لے آنے کے بعد وہ کفر کریں، نمبر دو شادی کے بعد وہ زنا کریں، اور نمبر تین بغیر کسی جو ہے وہ قصاص کے بدلے میں، قصاص کے علاوہ کسی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان کو قتل کریں۔ قصاص میں مسلمان کا قتل کیا جا سکتا ہے، یا شادی کے بعد اگر وہ زنا کریں، یا ایمان لانے کے بعد کفر کریں، اور فرمایا کہ میں ایمان لایا ہوں، اسلام لایا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے یہ جواز ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسلام لانے سے پہلے بھی میں نے زنا نہیں کیا، اور اسلام لانے کے بعد بھی نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں نے کسی کا ناحق قتل نہیں کیا، اس بنیاد کے اوپر کوئی بنیاد ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ مجھے قتل کریں۔ لہذا ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ زبیر ابن عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوئے، اسی طریقے سے ابو ہریرہ آپ کے پاس آئے، مگر آپ نے سب کو جو ہے وہ اپنا حکم کی تعمیل کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا، اور کسی بھی طریقے سے جنگ و جدال سے اور قتال سے صحابہ کرام کو روکا۔ لہذا آخری وقت میں جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ بلوائی جو ہے وہ باز نہیں آنے والے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ آپ نے آخری وقت کے اندر تہبند کی بجائے جو ہے وہ ازار پہنا اور اس کو خوب کس کر باندھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان کے فضائل میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں، اصدقہم حیاء عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، حیا کے اندر سب سے بڑھ کر سچے عثمان ابن عفان ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کی اجازت چاہی، تو واقعہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، تو آپ نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا یا عائشہ الا استحی من رجل، کہ میں اس آدمی سے حیا نہ کروں، واللہ ان الملائکہ تستحی منہ، کہ جن سے فرشتے تک حیا کرتے ہیں۔ عثمان ابن عفان نے تہبند کی بجائے جو ہے وہ ازار کو پہنا کہ کہیں جو ہے وہ اگر یہ جب مجھے اگر شہید کریں تو جو ہے وہ سطر وہ نہ کسی طرح سے کھلے۔ یہ حیا کا عالم ہے کہ بعد کے متعلق بھی آپ کو اس قدر خیال ہے حیا کا، اور اس قدر جو ہے وہ آپ حیادار تھے، یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ لہٰذا جب بلوائی جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں کمرے کے اندر، دیواروں کو پھاند پھاند کر آپ نے سب کو جو ہے غلاموں کو آزاد کر دیا، جتنے غلام تھے آپ کو سب کو آزاد کر دیا سوائے غلام کو چھوڑ کر، اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ نائلہ رضی اللہ عنہا تھی، ایک غلام تھا اور آپ تھے، یہ 3 افراد ہیں۔ اور اس وقت یہ سارے بلوائی جو ہے وہ اندر داخل ہو جاتے کمرے میں، اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ لہٰذا
جو بھی بدتمیزیاں ان بلوائیوں نے کی سو کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے اوپر جس نے حملہ کیا ہے وہ رومان یمنی، جو عبداللہ ابن سبا کے یمن کا رہنے والا اور خود اسی کے جائے ولادت جہاں پر عبداللہ ابن سبا کی ہوئی تھی اسی کے گاؤں اور اسی کے شہر کا رہنے والا تھا رومان یمنی۔ اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ عثمان ابن عفان کے اوپر معاذ اللہ جو ہے وہ تلوار اٹھائی، اور جب سب سے پہلے آپ کا داہنا ہاتھ جو ہے وہ زخمی ہوا، کٹ گیا، تو اس وقت آپ نے کہا یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے طوال مفصل لکھی ہے۔ قرآن مجید میں 3 طرح کی صورتیں ہیں، طوال مفصل بڑی بڑی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ اعراف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، کاتب وحی تھے عثمان ابن عفان، کہا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے طوال مفصل لکھی ہیں، اور اس خون کے چھینٹے جو ہے وہ قرآن مجید کے اوپر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب حج سے لوٹی ہیں تو کہا کہ میں نے وہ مصحف دیکھا ہے جس کے اوپر خون کے چھینٹے تھے، جس مقام کے اوپر خون کے چھینٹے تھے سورہ بقرہ کی وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ جو اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا ہے اور جو ہے وہ علم والا ہے، لہذا جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت میں جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ شہید کیا۔ لہذا جو ہے نائلہ رضی اللہ عنہا آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں، وہ جو ہے وہ جب بیچ بچاؤ کے اندر آئی تو اس کے اندر جو آپ کے اوپر حملہ ہوا اس کے اندر آپ کی 4 انگلیاں جو ہے وہ اس کے اندر شہید ہوئیں۔ بہرحال جو ہے بلوائیوں نے جو ہے وہ عثمان ابن عفان کو شہید کیا۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ جو تابعین میں سے ہیں اور بڑے تابعین میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کا دور دیکھا تھا، بلکہ حسن بصری رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے بھی دیکھے تھے۔ آپ نے ان حجروں کا نقشہ بیان کیا کہ میں اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی اگر قد اور کوئی اونچے قد کا آدمی اگر ہاتھ اونچا کر کے تھوڑا اچھل لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے کی چھت ہے اس کو چھو لیتا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی چھت کو چھوا۔ لہذا حسن بصری رحمہ اللہ نے ان حجروں کو دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بڑے تابعین میں سے آپ سے پوچھا گیا کہ عثمان ابن عفان کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا وہ کون لوگ تھے؟ آپ کہتے ہیں اجڑ قسم کے، گوار قسم کے دیہاتی لوگ تھے، اور دیہاتیوں کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک سائیکولوجی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیہاتیوں کی نفسیات کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریحات کی، لہذا آپ نے فرمایا کہ اجڑ قسم کے جو ہے وہ دیہاتی لوگ تھے اور کوفہ اور بصرہ کے رہنے والے تھے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ جو رویا التعبیر کے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کی صراحت کی ہے کہ جن لوگوں نے عثمان ابن عفان کی شہادت کی ہے وہ عرابی قسم کے، دیہاتی قسم کے، اجڑ قسم کے، کوفہ اور بصرہ کے اور مصر کے لوگ تھے۔ لہذا جو ہے وہ عثمان ابن عفان کو جو ہے وہ ان لوگوں نے شہید کیا، اور عثمان ابن عفان نے کہ یہ حرم سے، مدینہ سے یہ خانہ جنگی کی صورتحال پورے عالم اسلام میں نہ پھیل جائے، لہذا اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کے اوپر ان تمام خانہ جنگیوں کو گویا کہ عثمان ابن عفان نے روکا، اور آپ نے یہ اثار اور قربانی کا معاملہ پیش کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ہر صحابہ کرام کی زندگی کے اندر ایک بہترین ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اس وقت میں جو کردار صحابہ کرام نے ادا کیا، اس وقت میں جو کردار عثمان ابن عفان نے ادا کیا، ان تمام چیزوں کے اندر ہمارے لیے جو ایک بہت بہترین اسوہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر فتنوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اور اسلام کے نقصان کو بچانے کے لیے انسان کو اگر ایثار اور قربانی انفرادی سطح پر جس نوع کی دینی پڑے، انسان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اپنی ذات کی اگر اس کو کسی نوع کی کوئی قربانی دینی پڑے اس عوض میں کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے، تو یہ عثمان ابن عفان کی سیرت اور کردار ہمارے سامنے ہر چھوٹی اور بڑی قربانی کہ جس کی وجہ سے اسلام کا فائدہ ہو اور اسلام کا نقصان نہ ہونے پائے، مسلمانوں کی باہم آپس میں اصلاح ہو اور یہ آپس میں باہم ان کا خون نہ بہے، ان میں فتنہ فساد نہ ہو، ان میں جنگ نہ ہو، اس لیے انسان کو اپنے آپ کو پیش کرنا اور ایثار اور قربانی پیش کرنا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی شکل میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ رکھا ہے۔ ہر صحابی کی زندگی
اپنی جگہ پر ایک بہت ہی بہترین کردار اور بہترین سیرت ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان صحابہ کرام کی زندگی کو ہم پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انہیں اپنی رضامندی کا پروانہ دینے کے ساتھ ساتھ بعد کے لوگوں کے لیے کہا کہ جو ان کی اتباع کریں گے احسن درجے میں ان صحابہ کرام کی، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کی خوشخبری دی ہے۔ لہٰذا ان صحابہ کرام کے واقعات کو، ان کی زندگی کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو سنا جائے، محض سنا جائے کہ اس سے اجر و ثواب تو اپنی جگہ پر ہے کہ ملے گا، مگر اس لیے کہ ان صحابہ کرام کو ہم اپنے لیے رول ماڈل بنا کر، ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا کر اپنے بچوں کے سامنے ان کی کہانیوں کو، ان کے قصوں کو، ان کے واقعات کو ہم اپنے بچوں کو سنائیں، تاکہ ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ ہمارے جو اصل ہیرو ہیں، اسلامی تاریخ کے جو اصل ہیرو ہیں، بچوں کے اندر یہ ارمان، یہ شوق پیدا ہو کہ میں بھی بڑا ہونے کے بعد عثمان ابن عفان جیسا بنوں گا رضی اللہ عنہ، میں بھی عمر ابن الخطاب جیسا بنوں گا رضی اللہ عنہ، میں بھی ابو بکر صدیق جیسے بنوں گا رضی اللہ عنہ، میں بھی علی ابن ابی طالب جیسا بنوں گا رضی اللہ عنہ، تاکہ ان کے دل اور دماغ میں رچ بس جائیں یہ شخصیتیں، اس لیے ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحابہ کرام کا جنت میں ساتھی بنائے، رفیق بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ساتھی اور رفیق بنائے جنت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔